السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ آج کا مطالعہ آگے بڑھائیں، کل کی تلاوت میں ایک جگہ بہت ہلکی سی ایک غلطی ہوئی اور مجھے خوشی ہوئی کہ وہ آن لائن کسی نے کریکشن کروائی ہے۔ تو حافظ حذیفہ صاحب کو انہوں نے وہ بھیجا، انہوں نے مجھے بھیجا، تو میں اس کی کریکشن کر لیتا ہوں۔ تو وہ کریکشن ہم کر لیتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 122، بہت ہی پیارا مقام آپ کو یاد آ جائے گا۔ او من کان میتن، بھلا وہ کہ جو مردہ تھا، فاحییناہ، بس ہم نے اس کو زندگی عطا کی، وجعلنا لہ نورا، اور ہم نے اس کے لیے نور بنایا، یمشی بہ فی الناس، وہ اس کے ساتھ لوگوں کے درمیان چلتا ہے۔ یاد آیا؟ قرآن کے نور کے ساتھ۔ تو یہ تھا او من کان میتن۔ اب آئیے ہم مطالعہ ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور ان کو ماننے سے تکبر کیا، لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنت، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ہم مجرمین کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ بتایا جا رہے ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائیں اور ان کا انکار کریں، تکبر کریں، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ان کا کوئی عمل قبولیت کے لیے اوپر بلند نہیں ہوگا، ان کی روحوں کو بھی اوپر نہیں لے جایا جائے گا۔ سجین، یہ سورہ مطففین میں لفظ آتا ہے آخری پارے میں، سجین، ان کی روحیں سجین میں ہوں گی، آسمانوں کے دروازے ان نافرمانوں کے لیے کھولے نہیں جائیں گے۔ اور ایمان والوں کی روح کے بارے میں آتا ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر ان کو لے جایا بھی جاتا ہے اور علیین میں ان کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے، ان سے تکبر کرنے والے، ان کے لیے تو آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ تو یہ ممکنات میں سے نہیں ہے کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے داخل ہو جائے، تو ان کا جنت سے ان کا جنت میں داخلہ بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ جو بالکل پکے کھلے کافر، ان کا تذکرہ۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ہم مجرمین کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اگلی آیت بڑی سخت ہے جہنم کے عذاب پر۔ دیکھیے ہمارے کیا ہے، اللہ معاف کرے، لوگوں نے جنت اور جہنم پر بھی لطیفے بنا دیے معاذ اللہ۔ اسٹیج شوز پہلے ہوتے تھے، آج کل تو ہر ڈرامہ چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، مذاق میں جنت کا ذکر، مذاق میں جہنم کا ذکر، معاذ اللہ، جنت کا مذاق، جہنم کا مذاق، استغفر اللہ، گستاخیاں سے آگے بڑھ کر اللہ معاف رکھے۔ اور ایک وہ ٹرینڈ ہے ہمارے ہاں کہ مولوی ڈراتے بہت ہیں۔ بھائی چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے مولوی صاحب کی بات کو، یہ اللہ کے کلام کو پڑھے نا، پڑھے ذرا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ نیچے بھی آگ، اوپر بھی آگ، اللہ فرما رہا ہے، یہ اللہ کا سچا کلام ہے۔ اور سورہ نساء کی آیت 56 میں ہم نے پڑھا، ایک مرتبہ آگ کھال جلے گی، دوبارہ کھال دی جائے گی، مستقل عذاب ہے۔ اب بتائیے کسی مولوی نے ڈرایا؟ یہ اللہ ڈرا رہا ہے، تو ڈرو تاکہ بچو بھائی۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ ہاں، اللہ جنت کا خوشخبری کا پہلو بھی ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ آگے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ یہ نقطہ بار بار آیا ہے، آئندہ بھی آتا رہے گا۔ وسعت جتنی اتنا اللہ تعالیٰ ذمہ داری ڈالتا ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل، اور ان کے سینوں میں جو رنجش تھی وہ ہم نکال لیں گے۔ سبحان اللہ۔ او بھائی ایمان والے بھی انسان ہوتے ہیں، ان کے سینوں میں بھی دل ہوتے ہیں، اور ان دلوں میں بھی جذبات ہوتے ہیں، کچھ کھٹپٹ تو ہو جاتی ہے نا ایمان والوں کی دنیا میں بھی، ناراضگی بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک کر کے صاف کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ جنت میں کوئی نیگیٹو موٹیوز نہیں ہوں گے، نیگیٹو سینٹیمنٹس نہیں ہوں گے، منفی جذبات نہیں ہوں گے۔ ایک مفہوم تو یہ نمبر ایک۔ دوسرا، سبحان اللہ، جنت میں درجات تو بہت ہیں، تو کوئی اوپر تو کوئی نیچے بھی تو ہوگا۔ دنیا میں نیچے والا اوپر والے کو دیکھتا ہے تو جیلس ہوتا ہے، حسد کرتا ہے، پروموشن اس کو مل گئی مجھے نہیں ملی، اس کو انکریمنٹ اتنا ملا مجھے کم ملا، اینڈ سو آن، ہوتا ہے نا اوپر والے کو دیکھ کے۔ جنت والوں میں کوئی
نیگیٹیوٹی نہیں ہوگی، کوئی حسد، کوئی جیلسی نہیں ہوگی. جو جہاں ہوگا وہ خوش و خرم ہوگا، کسی اور کو اوپر دیکھ کے جیلس نہیں ہوگا بندہ. یہ سب نیگیٹیوٹی ختم. یہ جنت پاکیزہ مقام ہے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ، اور ان کی سینوں میں جو رنجش تھی وہ ہم نکال لیں گے. تجری من تحتہم الانہار، ان محلات کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ کہیں گے تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس جنت کے مقام کی راہ دکھا دی. وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ عطا فرماتا. دو باتیں، جنت والے جنت پہنچیں گے اللہ کے فضل سے، اپنی محنت سے نہیں، اپنے قوت بازو پر نہیں، اللہ کے فضل سے جنت پہنچیں گے. تو وہاں پر پہنچ کر اللہ کا شکر ادا کریں گے. یہاں بھی نعمت ملے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. قرآن سیکھنے کا موقع مل رہا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں کل ٹائم کیلکولیٹ کر رہا تھا، ہم 1:47 پر وطر سے فارغ ہوئے کل. تو بھائی جو 8:30 کی عشاء کی نماز کے لیے جس نے پہنچنا ہے وہ 8 بجے گھر سے نکلے گا نا، کوئی اور پہلے کوئی تھوڑا بعد میں، تو یہ 5 گھنٹے سے بھی زیادہ کی بات ہو گئی. تو یہ آسان بات ہے، اللہ کا فضل. الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. جو نعمت ملے شکر ادا کریں. جنت کی عظیم نعمت ملے گی وہاں بھی شکر ادا کریں گے. دوسری بات، اور ہم ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی. کہاں تک ہدایت کے محتاج ہیں؟ جنت میں داخلے تک. کلمہ مل گیا ماں کی گود میں کافی نہیں ہے، دین کی توفیق مل گئی کافی نہیں ہے، قرآن سیکھنے کا موقع مل رہا ہے کافی نہیں ہے، دین میں آگے بڑھنے کا موقع مل رہا ہے کافی نہیں ہے، مرتے وقت کلمہ مل جائے کافی نہیں ہے، قبر کے سوالات آسان ہو جائے کافی نہیں، حشر کی حاضری آسان ہو جائے کافی نہیں، الصراط جسم پل صراط کہتے ہیں گزر گئے کافی نہیں، جنت میں داخلے تک ہدایت کے محتاج ہیں. یہ ہے ہدایت کا وسیع تر تصور. اس احساس کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت وہاں تک ہم اس کے محتاج ہیں. یہ ہدایت کا وسیع تر تصور اس آیت کریمہ سے بھی ہمیں ملتا ہے. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور ہم ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ عطا فرماتا. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے تھے. ونودوا ام تلکم الجنۃ اورثتموها بما كنتم تعملون، اور انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے. یہ عجیب جملہ آ گیا. اللہ فرما رہے تمہارے اعمال پر دے رہا ہوں. سبحان اللہ. او بھائی اللہ اللہ جو چاہے سو کہے، یہ اس کی شان کریمی کہ تمہارے اعمال پہ جنت دے رہا ہوں. بندے کی بندگی کا تقاضا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا علیہ السلام، مسلم شریف کی روایت ہے، تم میں سے کوئی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت نہیں جائے گا. حضور کیا آپ بھی؟ اللہ اکبر. ہاں بھائی میں بھی جاؤں گا تو اللہ کے فضل سے جاؤں گا. یہ حضور کی عاجزی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو تم اپنے عمل پر نہیں جاؤ گے. حدیث بندگی کا طرز عمل بتا رہی ہے. مالک تیرا فضل، تیرا کرم، تیری عطا، تیری رہنمائی، تیرا شکر ادا کرتے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. یہ مالک کی شان کریمی وہ کہہ رہے کہ تمہیں تمہارے عمل پر دیا. وہ کہہ سکتا ہے، وہ اس کی شان کریمی وہ کہہ سکتا ہے. ہم مالک تیرا فضل، تیری عطا، اس کے بغیر ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل جنت اور اہل جہنم کا ذکر فرما رہا ہے. اس صورت کے تعارف میں ذکر ہوا تھا، ازل کے واقعات بھی ہیں، آدم علیہ السلام کا ذکر آ گیا. اب ابد کے حالات کا ذکر آ رہا ہے، جنت جہنم کا، اور جنت اور جہنم والوں کے مکالمے قرآن پاک میں آئے ہیں. آج یہ ڈائلاگ، یہ کنورسیشن کو سمجھنا آسان ہے نا. کراچی بیٹھیں، پوری دنیا میں کہیں بھی بات کر لیں، بلکہ انفیکٹ یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہے پوری دنیا میں، جہاں بھی انٹرنیٹ کی سہولت اویلیبل ہے دیکھا جا سکتا ہے. کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں. جنت کی وسعتیں ہم سمجھ نہیں سکتے، جہنم کی وسعتیں ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن اللہ قادر ہے کہ جنت والوں اور جہنم والوں کا مکالمہ کروائے گا، کنورسیشن کروائے گا. اور اللہ ذکر کر رہے اپنے سچے کلام میں قرآن کریم میں یہ ابد کے واقعات کا ذکر. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے، أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، کہ یقیناً ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچا پا لیا. فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تمہارے رب نے کیا تھا؟ قَالُوا نَعَمْ، وہ جہنم والے کہیں گے ہاں ہاں. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا. مؤذن کسے کہتے ہیں؟ اذان دینے والا، اعلان کرنے والا کہ نماز کا وقت ہو گیا. یہاں وہ جنت میں، بلکہ آخرت میں. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا. اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے.
الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے تھے۔ ٹیڑھ تلاش کرنا کیا ہے؟ شبہات پیدا کرنا، ڈاؤٹس پیدا کرنا، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنا، اعتراضات اٹھا کر دین کی طرف سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا، یہ ٹیڑھ پیدا کرنا ہے، ٹیڑھ تلاش کرنا۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کے انکار کرنے والے تھے۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور ان دونوں کے درمیان پردہ ہوگا، یعنی جنت اور جہنم والوں کے درمیان ایک حجاب، پردہ ہوگا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے، يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچانتے ہوں گے۔ سورت کا نام بھی کیا ہے؟ سورۃ الاعراف۔ اب یہ جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک بلند مقام ہوگا، ایسا مقام کہ وہاں جو ہوگا وہ ادھر والوں کو بھی دیکھ سکتا ہے، جنت والوں کو، اور ادھر والوں کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ ان کو اصحاب اعراف کہتے ہیں۔ اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ ان کا معاملہ ہے، ویسے تو بریک ایون دوسرے معنی میں لیتے ہیں، ان کا معاملہ ہے درمیان کا، نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں، نہ ادھر جنت والوں میں نہ ادھر جہنم والوں میں، لیکن اکثر مفسرین کا فرمانا ہے کہ بالآخر ان کو بھی اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ یہ ابھی درمیان میں ذرا بلند مقام پر۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے، يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچانتے ہوں گے، نیکیاں بھی تھیں برائیاں بھی تھیں، تو دونوں طرف کے لوگوں کو پہچانتے تھے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور وہ جنت والوں کو پکاریں گے، ان سلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو، لم يدخلوها وهم يطمعون، وہ ابھی اس جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ اس کی امید رکھتے ہوں گے۔ اب اندازہ کریں جنت کی وسعتوں کو سمجھنا ممکن نہیں، مگر آراف والے جنت والوں سے مکالمہ کر رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کا کمیونیکیشن سسٹم وہاں پر اللہ عطا فرمائے گا ان امیجنیبل فار اس رائٹ ناؤ، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، وہ ابھی اس جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ اس کی امید رکھتے ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی طرف پھیری جائیں گی، قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ فرما۔ اب قرآن کا ایک حسن سمجھیں، قرآن کا اعجاز دیکھیں۔ ہم آیات پڑھ رہے ہیں نا قرآن پاک کی، کبھی تذکرات ہے جنت کا، جہنم کا، کبھی اللہ تعالیٰ نشانیوں کا ذکر کرتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ واقعات کو بیان کرتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ مثالوں کو بیان کرتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ ڈائلاگس کو بیان کرتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کوشچن آنسر ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اسی لیے اقبال کہتا ہے ای کتابی نیست چیز دی گرست، وہ بھائی یہ کتاب نہیں ہے، کچھ اور ہی شے ہے یہ قرآن حکیم۔ کہاں آسمانوں کی سیر کراتا ہے، کہاں باطن کے حالات پر تذکرہ کرتا ہے، کہاں کائنات میں پھیلی ہوئی مخلوقات کا ذکر کرتا ہے، کہاں ہمارے گھروں کے حالات ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال یہ اصحاب اعراف کا ذکر آیا۔ اب آگے مزید بیان فرمایا، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، جہنم والوں کو دیکھیں گے تو عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ فرما۔ ونادى اصحاب الاعراف رجال يعرفونهم بسیماهم، اور اعراف والے پکاریں گے ان جہنمیوں کو جنہیں وہ ان کی نشانی سے پہچانتے ہوں گے۔ چہرے بتا دیں گے نا، مجرم کے چہرے پر اثرات آ جاتے ہیں، تو اہل جہنم کے کرتوتوں کی نحوست ان کے چہروں پر بھی ہوگی اور ہوں گے بھی وہ جہنم میں، تو پہچان لیں گے۔ قالوا، یہ اعراف والے کہیں گے جہنم والوں کو، ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، وہ کہیں گے تمہیں تمہاری جماعت نے کوئی فائدہ نہیں دیا، اور نہ اس مال و اسباب نے جس پر تم تکبر کیا کرتے تھے۔ ابو جہل جیسے لوگ کہتے تھے نبی اکرم علیہ السلام کے بارے میں، ارے میرا لشکر بڑا ہے، میرا جتھا بڑا ہے، میری بیٹھک بڑی ہے، بڑا ہلا گلا وہاں پہ چلتا ہے، شراب و کباب رقص و سرور، ان کے تو کچھ ہے ہی نہیں، ان کے تو غریب غربا آتے ہیں۔ یہ تھا ابو جہل کی ٹون کا معاملہ۔ اب آراف والے جہنم والوں سے کہہ رہے ہیں ما اغنى عنكم جمعكم، تمہیں تمہاری جماعت نے فائدہ نہ پہنچایا، وما كنتم تستكبرون، اور نہ اس مال و اسباب نے جس پر تم تکبر کیا کرتے تھے۔ اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمة، کیا یہ جنتی ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں اٹھاتے تھے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت نہیں کرے گا؟ تم نے بلال کا مذاق اڑایا، تم نے خباب کا مذاق اڑایا، تم نے یاسر کو شہید کیا، تم نے سمیہ کو شہید کیا، تم نے زنیرہ یا زنیرہ دونوں پروننسیشنز ہیں، ان کنیزوں میں تم نے الزامات لگائے، بلکہ ان کے اوپر تم نے دست درازی کی، ان کا تم نے مذاق اڑایا، یہی تم نے کہا تھا۔ اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمة، کیا یہ جنتی جن کے بارے میں تم قسم اٹھاتے تھے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت نازل نہیں کرے گا؟ ادخلوا الجنة لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، سنو
ان جنتیوں کو فرما دیا گیا کہ تم تو جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور آگ والے جنت والوں کو پکاریں گے۔ جنت اور جہنم کی وسعتوں کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، مگر ڈائلاگ ہوگا، مکالمہ ہوگا، قرآن سچا کلام، اللہ اس کو نقل فرما رہا ہے آج۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور آگ والے جنت والوں کو پکاریں گے، ان افیدوا علینا من الماء، کہ تھوڑا سا پانی ہم پر بہا دو، او مما رزقکم اللہ، یا کچھ، یا اس رزق میں سے کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ یہاں تو کانٹے ہیں، یہاں تو زقوم کے درخت کا پھل ہے، یہاں تو بہتا پیپ ہے، یہاں تو خون ہے، یہاں تو کھولتا پانی ہے، یہاں تو آگ ہی آگ ہے، ارے تھوڑا پانی ہم پر انڈیل دو، یہ جو رزق اللہ نے تمہیں دیا جنت والوں تھوڑا سا ہمیں دے دو۔ اب دیکھیے دنیا میں مذاق اڑائے نا ایمان والوں کا، کل ذلت ہوگی جہنم والوں کی۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنتی کہیں گے کہ بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ کون کافر؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا۔ مشرکین کا ذکر پہلے آ گیا، من چاہی باتیں دین کے طور پر اختیار کی، دین کا کھلواڑ کیا، دین کا مذاق اڑایا، دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، تو آج ہم انہیں اسی طرح نظر انداز کر دیں گے جیسے انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور جس طرح وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ دنیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑایا، کل ایمان والوں کو اللہ موقع دے گا، کہو تم پر حرام ہے، یہ نہیں ملے گا کوئی پانی، نہیں ملے گا تمہیں کوئی رزق میں سے، بھگتو جہنم کی آگ کو۔ یہ ٹھنڈک اللہ سینوں کو عطا کرے گا، مگر جنت والوں کو جنت کا بھی انتظار کرنا ہے، دنیا میں سننا پڑے گا۔ آج ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں پردہ کرتی، ان کو سننا پڑتا ہے نا، کافروں کی طرف سے کیا اپنوں والوں کی طرف سے بھی سننا پڑتا ہے۔ تو آج برداشت کرو، کل اللہ تمہیں موقع دے گا۔ ہاں، چہرے پہ داڑھی سجائی سنت رسول کو مذاق اڑاتے ہیں لوگ، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اس دنیا میں سب سے خوبصورت چہرہ کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کا علیہ السلام۔ تھوڑا برداشت کر لو، کل اللہ تمہیں موقع دے گا ان کا مذاق اڑانا۔ اور قرآن کہتا ہے بھائی اللہ ہمارا خالق ہے، اس نے فطرت بنائی ہے، ہم پتھر تھوڑی ہیں کہ کوئی جذبات ہمارے اندر نہ ہو۔ We have the hearts and we have the sentiments within them، ہمارے جذبات ہیں۔ اللہ کہتے تھوڑا حوصلہ، تمہیں جنت میں موقع دوں گا ان کا مذاق اڑانا۔ اللہ اکبر۔ سورہ مطففین آخری پارہ آیت 34، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج ایمان والے کافروں کا مذاق اڑائیں گے، بٹ we have to wait for the hereafter، کل تمہیں موقع ملے گا، اور کل تو ذلت ہی ذلت ہے پھر اہل جہنم کے لیے، باطل پرستوں کے لیے، دین دشمنوں کے لیے۔ اور فرمایا اللہ نے ہم انہیں نظر انداز کر دیں گے جیسے انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور جس طرح وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور یقیناً ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جسے ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر واضح کر دیا۔ ہدی وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، وہ ہدایت اور رحمت ہے مؤمنوں کے لیے، یعنی قرآن پاک۔ هل ينظرون الا تأویلا، کیا وہ انجام کا انتظار کر رہے ہیں؟ یوم یأتی تأویلہ، جس دن اس کا انجام سامنے آ جائے گا۔ یقول الذین نسوہ من قبل، جنہوں نے اس سے پہلے بھلا رکھا تھا وہ کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً ہمارے رب کے رسول حق لائے تھے۔ فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر الذی كنا نعمل، تو کیا آج ہمارے کوئی سفارشی ہیں جو ہمارے لیے سفارش کریں، یا ہمیں واپس بھیج دیا جائے تاکہ ہم اس کے برعکس عمل کریں جو ہم کیا کرتے تھے۔ کل حسرتیں ہوں گی، کوئی جھوٹی سفارش نہیں چلے گی، اور ایک ہی اٹیمپٹ ہے، ناؤ اینڈ نیور والی بات ہے، جسٹ ڈو اٹ والی بات ہے، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ ایک ہی چانس ملا ہے، بار بار نہیں، ایک ہی چانس ملا تھا، ضائع کیا، کل قیامت میں حسرت کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور ان سے گم ہو گئے جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ معاف کیجیے گا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، بے شک اے لوگو تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر اپنی شان کے مطابق
جلوہ فرما ہوا۔ اللہ کا عرش ہم نہیں جانتے، کیفیت کیا ہے؟ متشابہات۔ اللہ کیسے جلوہ فرما ہے اپنی شان کے مطابق ہم نہیں جانتے۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، وہ دن کو رات سے ڈھانپ لیتا ہے، دن تیزی سے اس کے پیچھے آتا ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور سورج اور چاند اور ستارے اللہ نے پیدا فرمائے جو اس کے حکم کے تابع ہیں۔ بار بار ان نشانیوں کا، نعمتوں کا ذکر۔ الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ، پیدا فرمانا اور حکم فرمانا اسی اللہ کے لیے خاص ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ جو جملہ آیا الا لہ الخلق والامر، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے پیدا فرمانے کا معاملہ، یعنی تخلیق کا اختیار، اور اللہ ہی کے لیے حکم دینے کا اختیار۔ یہ ایک سادی بات ہے، خالق بھی اللہ ہے اور حاکم بھی اللہ ہے۔ ایک ذرا گہری بات ہے، وہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑی وضاحت سے بیان فرمائی ہے، اور دیگر اہل علم نے بھی۔ ایک ہے عالم خلق اور ایک ہے عالم امر۔ عالم امر میں اللہ ہی کا کلمہ کن ہوتا ہے مگر ٹائم فیکٹر نہیں ہوتا۔ فرشتہ، وحی اور روح، ان کے لیے ٹائم فیکٹر نہیں۔ سو رہے ہوتے ہیں نا، روح نکال دی جاتی، ذرا کوئی آواز آئی فوراً واپس، ذرا کسی نے ٹچ کیا آنکھ کھلی فوراً واپس، کھلتے ہی یوں کہی کہ فوراً واپس تو آنکھ کھلے گی۔ تو وہی فرشتہ اور روح، اس میں ٹائم فیکٹر نہیں ہے۔ سب کچھ اللہ ہی نے پیدا فرمایا، مگر زمین و آسمان کو 6 دنوں میں، 6 دنوں کی کیفیت بھی متشابہات میں سے ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن ٹائم لگتا ہے۔ بچہ ماں کے بطن میں اللہ کے کلمہ کن سے ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن چند مہینے گزار کر بچہ پھر باہر ماں کے بطن سے آتا ہے۔ یہ عالم خلق۔ عالم خلق میں ٹائم فیکٹر ہے، عالم امر میں ٹائم فیکٹر نہیں ہے۔ اب ہمارے ساتھی آپ کو اسکرین پر ایک کتابچہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا دکھا رہے ہیں، اور بہرحال یہ کچھ ہی لوگ ہوں گے جو اس کی گہرائی کو پہنچ سکیں گے۔ کتابچے کا نام بھی بہت طویل ہے، مجھے یاد ہے، ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک تنزل اور ارتقاء کے مراحل۔ سبحان اللہ۔ ایجاد و ابداع عالم سے، بدیع السماوات والارض، کریشن کا آغاز اور عالمی نظام خلافت، کل زمین پر اللہ کا دین غالب اور قائم ہوگا، تنزل ڈکلائن اور ارتقاء ایولوشن کے مراحل۔ گہرا کام ہے، گہرا کتابچہ ہے، اور تحریر ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کی، اور ڈاکٹر صاحب کی تحریریں بہت کم ہیں لیکن خاصی ثقیل بھی ہیں۔ اس سے پہلے کتابچہ تھا جس کا میں نے حوالہ دیا تھا سورۃ البقرہ آیت نمبر 28 کے ذیل میں، البقرہ آیت نمبر 28، 2 زندگیاں اور 2 موتیں، اس پر ڈاکٹر صاحب کی تحریر ہے، زندگی، موت اور انسان۔ وہ بھی ذرا گہرا کتابچہ، چھوٹا سا، زندگی، موت اور انسان، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد جا کر یہ کتابچہ ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک تنزل اور ارتقاء کے مراحل۔ جن لوگوں کا، ہم ڈارون کی تھیوری کے حوالے سے تو بحث نہیں کرتے، مگر ایوولوشن کا ایک پروسیس ہے، اور اسی طرح کریشن کا معاملہ، اور پھر کریشن کے بعد ایک خلافت کا معاملہ اور ایک عالمگیر خلافت کا معاملہ، ان موضوعات پر بعض لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے۔ یہ 2 کتابچے بڑے، پہلا کتابچہ تو چھوٹا سا ہے بہت، زندگی، موت اور انسان، اور پھر یہ ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک تنزل اور ارتقاء کے مراحل۔ جن کی دلچسپی ہو وہ اس کو بہرحال پڑھیے گا۔ واپس آئیے، الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ کہ حکم، تخلیق کا اختیار بھی اللہ کا ہے اور حکم کا اختیار بھی اللہ کا۔ ذرا سی گہری بات کیا تھی؟ عالم امر میں ٹائم فیکٹر نہیں ہے، وہی فرشتہ، روح، نو ٹائم فیکٹر، اور عالم خلق میں ٹائم فیکٹر انوالو ہوتا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یاد رکھیے گا کہ برکت کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے۔ تبارک اللہ، تبارک الذی بیدہ الملک، یہ الفاظ آتے ہیں نا بار بار، برکت کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات سے، پھر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ تبارک اللہ رب العالمین، بہت برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اگلی آیات میں دعا کے 7 آداب ہیں، بڑے پیارے، دعا کے 7 آداب ہیں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے دعا مانگو۔ گڑ گڑانا، تنہائی میں چپکے چپکے۔ اجتماعی دعا کبھی کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم دوبارہ کر لیں،
جعفر ایکسپریس بولان کے علاقے کے اندر وہ یرغمال بنایا گیا، اس کو اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ رکھے، بچے ہیں، عورتیں ہیں، یرغمال بنائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو اجتماعی دعا بھی کبھی کی جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پسندیدہ کیا ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے دعا مانگو۔ انہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی ناجائز باتوں کی دعا نہ مانگو، فلاں کا نقصان ہو جائے، فلاں کا گھر برباد ہو جائے، زیادتی کی دعا نہ مانگو۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، نافرمانی کے کام نہ کرو۔ اور سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ اللہ کے دین کے راستے میں روڑے اٹکانا، ہم پڑھتے آئے البقرہ سے، یہ سب سے بڑا فساد۔ فرمایا کہ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس اللہ کو خوف اور امید سے پکارو، اللہ کی پکڑ کا خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اللہ کو خوف اور امید سے پکارو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت حسن کے ساتھ، احسان یاد آیا، عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے قریب ہے۔ یہ 7 آداب ہیں: گڑ گڑانا، چپکے چپکے مانگنا، زیادتی کی دعا نہ کرنا، فساد نہ پھیلانا، خوف کی کیفیت میں مانگنا، امید رکھتے ہوئے مانگنا، اور حسن کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ عمل کو بجا لانا۔ اللہ ہمیں مانگنے والا بنائے اور اللہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے۔ خوشبو بھری ہوائیں چلتی ہیں بارش کے آنے سے پہلے۔ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لاتی ہیں، سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، تو ہم اس بادل کو مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر ہم اس سے پانی نازل فرماتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر ہم اس کے ذریعے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، اسی طرح مردوں کو نکالیں گے۔ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بار بار یہ واٹر سائیکل، یہ بارش کے عمل کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نظارے کے طور پر ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور عمدہ یعنی زرخیز زمین سے اس کی کھیتی اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے۔ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِيدًا، اور جو زمین خراب ہے اس کی پیداوار ناقص ہی ہوتی ہے۔ زمین تو زمین ہے لیکن زمین کی اقسام ہوتی ہیں۔ بارش برسی، زمین کے اندر فصل اگانے کی صلاحیت موجود ہے، وہ پانی لے گی اور فصل اگے گی۔ لیکن زمین بنجر پڑی ہو، اس میں فصل کو اگانے کی صلاحیت مردہ ہو چکی ہو، تو بارش تو ہے لیکن فصل نہیں اگے گی۔ سادہ بات، گہری بات، قرآن کی بارش برس رہی ہے، قرآن کی بارش برس رہی ہے۔ دلوں میں تڑپ ہوگی، دلوں میں طلب ہوگی، اللہ ایمان کی دولت بھی دے گا اور نیک اعمال کی فصلیں اگنا شروع ہو جائیں گی۔ قرآن کی بارش تو برس رہی ہے لیکن دل کا سوئچ آف ہو، ابو لہب، دل میں طلب نہ ہو، دل میں تڑپ نہ ہو، اور بغض اور عداوت بڑھے گی۔ پڑھا ہے نا اہل کتاب کے بارے میں؟ تو دل زندہ ہے، قرآن کی بارش سے نیک اعمال کی فصل۔ دل مردہ ہے، اس میں طلب و تڑپ نہ ہو تو زیادتی میں بڑھے گا، نافرمانی میں بڑھے گا، ہدایت اس کو نہیں ملے گی۔ اللہ ہم سب کو طلب اور تڑپ والا دل عطا فرمائے۔ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ، اسی طرح ہم پھیر پھیر کر طرح طرح سے آیات کو بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ سورہ اعراف کے 7 رکوع مکمل ہوئے۔ اب ایک بڑا طویل سلسلہ آ رہا ہے، معاف کیجیے گا، جس کو انباء الرسل کہتے ہیں، اور پیغمبروں کے واقعات، رسولوں کی قوموں کے حالات بار بار قرآن پاک میں آئے ہیں۔ ابھی ہے سورہ اعراف، بعد میں 12واں پارہ سورہ ہود، پھر 19واں پارہ سورہ شعراء۔ یہ 3 سورتیں تو بہت معروف ہیں، اعراف، ہود اور شعراء۔ پھر اور مکی صورتوں میں بھی حالات آئیں گے، چنانچہ بار بار ان حالات کا ذکر آتا رہے گا اور ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی نیا پہلو بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ اس وقت میں چند اصولی باتیں، یہ جو واقعات اللہ نے رسولوں کے بیان فرمائے اور قوموں کے بیان فرمائے، ان کے حوالے سے چند اصولی باتیں۔ قرآن کریم میں انبیاء کے واقعات بھی آتے ہیں، رسولوں کے حالات بھی آتے ہیں۔ ایک ہے پیغمبروں کے ذاتی حالات، ان کو قصص النبیین کہتے ہیں، انبیاء کے قصے، قصص النبیین۔ اور بہترین مثال ہے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے حالات زندگی ذاتی بھی اس میں آ جاتے ہیں، ذاتی حالات بھی آ جاتے ہیں۔ ایک ہے قصص النبیین، ایک ہے انباء الرسل،
نبأ خبر کو کہتے ہیں، آخری پارے کی پہلی سورت سورۃ النبا، تو نبأ خبر کو، انباء خبریں، رسولوں کی خبریں، تو رسولوں کو بھیجا جانا معین قوموں کی طرف، قوم کا ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنا، پھر ایک کشاکش پیغمبروں اور رسول اور قوموں کے درمیان چلنا، یہ ہے انباء الرسل۔ اور 6 رسولوں کے واقعات بار بار قرآن پاک میں یہاں بھی ہیں، 6 رسول۔ ان میں بھی ایک تقسیم یہ ہے کہ 3 ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہیں اور 3 ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ان قوموں میں اکثر جرم شرک کا تھا، وہ ذکر آ جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد 3 اور ہیں، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام۔ ان قوموں میں شرک کے علاوہ اور بگاڑ بھی پیدا ہوا۔ لوط علیہ السلام کی قوم معاشرتی برائی، ہم جنس پرستی کا گندا عمل۔ شعیب علیہ السلام کی قوم معاشی سسٹم، معاشی نظام کی برائی، ناپ تول کی کمی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور آل فرعون کی طرف بھی بھیجا گیا، انہوں نے سیاسی سطح پر جبر کر کے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، ظلم کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بعد کی قوموں میں شرک کے علاوہ اور جرائم بھی پیدا ہوئے، معاشرتی، معاشی اور سیاسی سطح پر، سوشل، اکنامک اور پولیٹیکل لیول پر۔ یہ 6 رسول ہو گئے۔ اچھا، سورہ انعام میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آ گیا تھا، تو یہاں ان کا ذکر نہیں آئے گا۔ 3 رسول پہلے ان سے اور 3 رسول ان کے بعد ان کا ذکر آ جائے گا۔ اگلی بات، ان واقعات میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تاریخی حقائق میں آپ کے سامنے زیادہ نہیں رکھوں گا، کچھ علاقوں کا ذکر وہ بعد میں آ جائے گا، ابھی نہیں۔ لیکن ٹائم لائن کیا ہے وہ حتمی بیان نہیں کی جا سکتی۔ کوئی کہے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 برس کا فاصلہ ہے، کوئی کہے گا 2000 برس کا فاصلہ ہے، ڈیبیٹ ہے، تو ٹائم لائن ایگزیکٹ بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ بیان ضرور ہے کہ یہ رسول آئے ہیں، اور ان میں سے اکثر وہ ہیں جو عرب کے علاقے میں بھیجے گئے۔ عرب کا جو پیننسلا ہے، یعنی ایک مثلث، ایک تکون سی بنتی ہے جس میں سعودی عرب بھی ہے، پھر سیریا یعنی شام بھی ہے، آج والا عراق بھی ہے، یہ سارے علاقے شامل ہیں۔ تو یہ جو عرب پیننسلا ہے، جزیرہ نما عرب اردو میں کہتے ہیں، ان علاقوں میں جو قومیں گزریں ان کے حالات اکثر ملتے ہیں، سوائے آپ کہیں کہ مصر میں کون؟ فرعون اور آل فرعون کا معاملہ۔ اچھا، بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر پہنچے تھے، اور پھر اس کے بعد کا سلسلہ، اور بعد میں ادھر وہ غلام بنائے گئے تھے، تو ان کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن میجورٹی ان قوموں کی ہے جو عرب پیننسلا کے اندر جزیرہ نما عرب میں ہمیں ملتی ہیں۔ رہنمائی کیا ہے؟ پیغمبر آئے ہیں، حق کی دعوت پیش کی ہے اور مشقتیں جھیلی ہیں، ان کو ستایا گیا ہے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، پیغمبروں کو ماننے والے، ایمان والے، ان پر زندگی اجیرن کی گئی، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ پھر اللہ کی مدد آتی جب اللہ کے نیک بندے ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں۔ ظالم لوگوں نے حق کا انکار بھی کیا، پیغمبروں کی کریکٹر اسیسینیشن بھی کی، پیغمبروں کا مذاق بھی اڑایا، حق کی راہ میں روڑے بھی اٹکائے، اور بعض مرتبہ اللہ کے نیک بندوں کو، پیغمبروں کا ساتھ دینے والوں کو شہید تک بھی انہوں نے کیا ہے۔ یہ سارا ظلم و ستم کا بیان بھی آئے گا۔ کیوں؟ آج یہ کام نبی اکرم علیہ السلام کی امت نے کرنا ہے۔ آج بھی کشاکش ہوگی، حق و باطل کے مار کے سجیں گے، تو ایمان والوں کے لیے رہنمائی ان واقعات میں، ظالموں کے لیے عبرت، ایمان والوں کے لیے تسلی اور رہنمائی، واٹ ٹو ڈو ان ہارڈ ٹائمز۔ حالات مشکل ہو جائے کیا کرنا ہے؟ یہ لو پیغمبروں کے واقعات، یہ کرنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، صبر کرنا ہے، اللہ کی مدد مانگنی، پھر آتی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد۔ یہ بہت ساری حکمتیں ہیں ان واقعات میں جو ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک اگلی بات، پچھلی قوموں پر طرح طرح کے عذاب آئے، شعلے برسائے گئے آسمان سے، آواز زوردار مسلط کی گئی، پیغمبر کی فرشتوں کی چیخ مسلط کی گئی، زلزلے آئے، پتھر برسائے گئے، طوفان آئے، غرق کیے گئے، دھسا دیے گئے ہیں۔ اللہ بتا رہا ہے دنیا میں زلزلے ویسے بھی آتے ہیں، طوفانی بارشیں ویسے بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ بتا رہا ہے کہ ان کی صرف فزیکل کازز نہیں ہوتی، میٹا فزیکل کازز بھی ہوتی۔ سنیے اس کو، میٹا فزیکل کازز کیا مطلب؟ جب قوموں کے کردار میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو زلزلے بھی آئے ہیں، پتھر بھی برسائے گئے، لوگوں کو سور اور بندر بھی بنایا گیا ہے، اللہ اکبر، شعلے بھی برسائے گئے، زمین میں دھسایا بھی گیا ہے۔ تو محض یہ فزیکل فینومینا نہیں ہوتا، قوموں کے کردار کے بگاڑ کی وجہ سے قوموں پر اللہ کی طرف سے عذاب بھی مسلط کیا جاتا ہے، اور اس کو میٹا فزیکل کازز کہیں گے ہم۔ یہ اتنی ساری باتیں ان واقعات میں ہیں۔ قرآن صرف قصوں کی کتاب نہیں ہے،
اسٹوری بک نہیں ہے، قرآن بک آف گائیڈنس ہے۔ ہسٹوریکل فیکٹس میں زیادہ نہیں جاؤں گا، وہ آپ کتابوں میں تفاسیر میں دیکھیے، اس میں سے بہت سی باتیں حتمی نہیں بھی ہیں، مگر جو اس میں سے جسٹ آف دا میٹر ہے، جو رہنمائی کا سامان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے ترجمے اور مختصر وضاحت میں ہمارے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور سب سے آخری بات جو دلچسپ شروع سے چلی آ رہی، آپ بھی کہیں گے کتنا بعد میں آتا رہے گا، میں کیا کروں بھائی، ابھی 8واں پارہ ہے، 21-22 پاروں میں اور بہت کچھ بھی آئے گا۔ سورہ اعراف مکی دور کے آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے، تو اس سے پہلے بھی بہت سی مکی صورتیں آ چکی، تو اور تفصیلات بعد کی مکی صورتوں میں آئیں گی، اور جب تھوڑا بعد میں بھی جاؤں گا تب بھی کہوں گا انشاءاللہ، اور تھوڑا اور بعد میں جاؤں گا تب بھی کہوں گا انشاءاللہ تعالی، اور آپ گواہ رہیے گا کہ یہی ایسا ہے۔ 12ویں پارے میں آئیں گے تب بھی کہوں گا کچھ اور آئے گا، 19ویں پارے میں آئیں گے تب بھی کہوں گا کچھ اور آئے گا، اور وہ جا کے آگے چل کر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو کچھ تفصیلات بعد میں آئیں گی، کیوں؟ وہ بعد والی صورتیں پہلے آ چکی ہیں اور اعراف ان کے بعد آئی ہے۔ اب اللہ کا نام لے کر ان واقعات کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ان تھوڑی سی وضاحتوں کو ذہن میں رکھیے گا، کچھ اشارہ بعد میں بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام 950 برس اللہ اکبر دعوت دیتے رہے، اور ایک سورہ نوح بھی آئے گی 29ویں پارے میں، وہاں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا لقد ارسلنا نوحا الى قومه، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو انہوں نے فرمایا میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ ہر رسول نے اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ قال الملأ من قومه، ان کی قوم کے سرداروں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم تو تمہیں واضح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ قوم کے سرداروں نے کہا، نوٹ کیجئے گا، پیغمبروں کی دعوت انقلابی دعوت ہوتی، اور پیغمبر کی دعوت وقت کے باطل نظام کو چیلنج بھی کرتی، اور جن ظالموں کے مفادات ظالمانہ نظام کے ساتھ وابستہ ہوتے ان کو پیغمبر کی دعوت قبول نہیں ہوتی، ان کے تو مفادات پہ ضرب پڑ رہی۔ پیغمبر بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں لانا چاہتے ہیں، اور جن ظالموں نے بندوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہے ان سے یہ حق کی دعوت قبول نہیں ہوتی۔ بار بار آئے گا سرداروں نے مخالفت کی۔ قال الملأ من قومه، ان کی قوم کے سرداروں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، یقیناً ہم تمہیں واضح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، نوح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم مجھ میں کوئی گمراہی کی بات نہیں ہے، لیکن میں ایک رسول ہوں تمام جہانوں کے رب اللہ کی طرف سے۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، مجھ پر وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اما عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون، کیا تم نے تعجب کیا کہ تمہارے پاس ایک نصیحت آئی تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ایک شخص پر، ایک مرد پر، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہاں، رسولوں کو اللہ نے انسانوں میں سے چنا تاکہ وہ ان کے لیے نمونہ بن سکے، اس پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، پھر لوگوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو ہم نے ان کو نجات عطا کی اور انہیں جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو بھی۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بے شک وہ اندھی قوم تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ مختصر آیا، ٹھیک۔ سورہ ہود میں 2 رکوع آئیں گے تفصیل سے۔ سورہ ہود میں نوح علیہ السلام کا قصہ زیادہ وضاحت کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ۔ اگلا واقعہ قوم عاد اور ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف ان کی برادری کے فرد ہود علیہ السلام کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارا اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو کیا تم ہلاکت سے ڈرتے نہیں ہو؟ اللہ کی عبادت کرو۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه، ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے انا لنراک فی سفاہۃ، بے شک ہم تمہیں یقیناً حماقت میں مبتلا سمجھتے ہیں، معاذ اللہ۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم تمہیں یقیناً جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ سب کچھ سنا ہے پیغمبروں نے، حالانکہ ان سے پاکیزہ کردار کسی کا نہیں ہوتا۔
اللہ کے دین کی راہ میں اتنا کچھ پیغمبروں کو سننا پڑا، تو مجھے اور آپ کو 2-4 جملے مل جائیں تو کوئی مسئلہ ہے بھائی؟ ہم کیا ہیں ہمیں پتہ ہے، یہ تو پیغمبروں کے ساتھ ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ قال یا قومی، ہود علیہ السلام نے فرمایا میری قوم، لیس بی صفاحۃ، مجھ میں کوئی حماقت نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب اللہ کی طرف سے۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارے لیے امانت دار خیر خواہ ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، امانت دار ہوں، خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ پیغمبر کی دعوت بے لوس ہوتی ہے، تم سے مال نہیں چاہیے، پیسہ نہیں چاہیے، تم جہنم سے بچ جاؤ، میں تو یہ چاہتا ہوں، خیر خواہی کر رہا ہوں، اور امین ہوں، اللہ کی امانت ہے میرے پاس، وہ تم تک میں پہنچا رہا ہوں۔ او عجیبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کیا تم نے اس بات پر تعجب کیا کہ تمہارے پاس نصیحت آئی تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک شخص پر، تاکہ وہ تمہیں عذاب سے ڈرائے؟ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں جانشین بنایا نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور تمہیں جسمانی اعتبار سے کشادگی عطا فرما کر خوب بڑھایا، بڑے بھاری جسم ڈیل ڈول اللہ نے ان کو دیے تھے، اور بڑی سلطنتیں دی تھیں۔ شداد کا نام سنا ہے نا؟ شداد بھی اسی قوم میں سے تھا، اسی قوم کا ایک بادشاہ گزرا ہے۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لہذا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی پا سکو۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، قوم عاد نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں؟ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِيدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو تم ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم سچوں میں سے ہو۔ یہ ہے قوموں کی کیا ہے؟ چوری اوپر سے سینہ زوری، لاؤ عذاب لا کے دکھا دو، ہٹ دھرمی قوموں کی۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، ہود علیہ السلام نے فرمایا یقیناً تم پر تمہارے رب کی طرف سے واقع ہو گیا عذاب اور غضب۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں؟ ما نزل اللہ من سلطان، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ یہ شرک کرتے ہو تم، بتوں کی پوجا پاٹ، کوئی دلیل اس کے لیے نہیں۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تو تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ فانجیناہ والذین معه برحمت منا، لہذا ہم نے انہیں یعنی ہود علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی، اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ تھے یعنی ایمان والے، برحمت منا اپنی رحمت سے۔ وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ وما كانوا مؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اس قوم پر، قوم عاد پر 7 رات 8 دن، پورا ایک ہفتہ۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 7 میں ہے، سورہ حاقہ آیت نمبر 7 رات 8 دن اللہ نے آندھی مسلط کی۔ یا تو چند سیکنڈ یا منٹس کی آندھی ہو تو کیا سے کیا نہیں ہو جاتا۔ کراچی میں ایک دفعہ ہوا، بل بورڈز گرے، 250 ہلاکتیں ہوئی تھیں، اس کے بعد ہائی کورٹ نے پھر پابندی لگائی کہ ہٹاؤ بل بورڈز کو۔ اللہ اکبر، 7 رات 8 دن اللہ نے آندھی چلا۔ یہ میٹا فزیکل کازز، آندھیاں تو ویسے بھی چلتی ہیں نا، ان کے گناہوں کی وجہ سے آندھیاں چلی، ان کے شرک کی وجہ سے، پیغمبر کی بات کو رد کرنے کی وجہ سے، پیغمبر کی شان میں گستاخیاں کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب مسلط کیا۔ یہ قوم عاد تھی۔ اب قوم سمود، صالح علیہ السلام کی قوم، اونٹنی کا معجزہ جن کو دیا گیا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کی برادری کے فرد صالح علیہ السلام کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے فرمایا میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، یقیناً تمہارے پاس آ گئی تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل۔ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، دیکھو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ لکم آیتن، یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، تم اسے چھوڑ دو تاکہ وہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ انسانیت کا ارتقاء ہوا، ایک دور گزرا جب محسوس ہونے والے
معجزات لوگوں کو چاہیے ہوتے تھے محسوس ہونے والے. اللہ نے بڑے سے پہاڑ کو پھاڑا، ایک بہت بڑی اونٹنی اس میں سے اللہ نے نکال کر دکھائی، اور اتنی بڑی تھی کہ ایک دن وہ نہر سے پانی پیتی اور ایک دن ساری قوم اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا جاتا تھا. اتنا بڑا معجزہ دیا. فرمایا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اور تم یاد کرو جب اس نے تمہیں جانشین بنایا قوم عاد کے بعد. قوم عاد کے بعد یہ قوم سمود، تو تمہیں عاد کا جانشین بنایا. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اس اللہ نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ عطا فرمایا. تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، تم اس زمین کے نرم حصے میں محلات بناتے ہو، یعنی میدانی علاقوں میں محلات بنا لیتے ہو. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو. یہ ہم گزر نہ جائیں پڑھ کر، پہاڑوں کو تراش کر کاٹ کر گھر بناتے ہو. صدیوں پرانی بات ہے. تو کیا آج کنسٹرکشنز کے لیے مشینیں ہمارے پاس ہی ہیں؟ ہاں، یہ انجینئرنگ ہمارے پاس ہی ہے، یہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہی ہے، یہ دماغ ہمارے پاس ہی ہے؟ نہ. اللہ بتاتا ہے دیکھو پچھلوں کو، پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے محلات بنائے. بعد میں فرعون کا ذکر آئے گا تو اس کے پیرامڈز کا ذکر بھی کر دیں گے. 2.6 ملین بڑا پتھر استعمال ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارا خیال ہے کہ ہم ہی ایڈوانسڈ ہیں بھائی، ہم ہی ترقی یافتہ ہیں، پہلے والے جاہل تھے، پاگل تھے. ایسا نہیں ہے. مستبصرین قرآن کہتا ہے بڑی سمجھ بوجھ والے تھے، بڑی عقل تھی ان کے پاس. پہاڑوں کو تراش کر محلات بناتے تھے. اگنور نہ کریں، پہلے والوں کو بھی بہت کچھ اللہ نے دیا، مگر جب اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کیا ہے نا، کھڑے ہوئے نا اللہ کے سامنے، تو اللہ نے مٹا کر چھوڑا ہے پھر ان لوگوں کو. اللہ اکبر. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، لہذا تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور تم زمین میں فساد کرنے والے بن کر نہ پھرو. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، ان کی قوم کے سردار جنہوں نے تکبر کیا کہنے لگے ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے. أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّن رَبِّهِ، کیا واقعی صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے؟ قالوا، ایمان والوں نے کہا، انا بما ارسل به مؤمنون، بے شک جو کچھ انہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم تو اس بات پر ایمان لائے ہیں. یہ مالدار سردار جو کفر کرتے، وہ غریب ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے. یہ بات سورہ انعام میں بھی آئی، یہاں سورہ اعراف میں بھی ذہن میں رکھ لیجئے. قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون، وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا کہنے لگے بے شک جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں. فعقروا الناقة، پھر انہوں نے اونٹنی کی ٹانگوں کو کاٹ ڈالا، پھر وہ مر گئیں. وعتوا عن امر ربهم، اور اپنے رب کے حکم سے ان لوگوں نے سرکشی کی. وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا، یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین، اے صالح ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم رسولوں میں سے ہو. یہ وہی بات ہے، ہر دھرمی والی بات، لاؤ عذاب لا کے دکھاؤ. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر ان لوگوں کو زلزلے نے پکڑ لیا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے. زلزلے تو ویسے بھی آتے ہیں نا، زلزلہ ان پر کیوں آیا؟ اللہ کی نشانی اونٹنی کو انہوں نے ہلاک کیا، پیغمبر کی شان میں گستاخی کی، پیغمبر کی دعوت کو رد کیا، زلزلہ آیا ہے. یہ میٹا فزیکل کازز، قوموں کے کردار کے بگاڑ کی وجہ سے بھی اللہ کی طرف سے زلزلے، طوفان، بارش شدید مسلط کی جاتی ہیں. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر ان لوگوں کو زلزلے نے پکڑ لیا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے. فتولى عنهم، پھر صالح علیہ السلام نے لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا. وقال یا قومی، اور فرمایا میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا. ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی. ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے. پیغمبر شفیق ہوتے ہیں اپنی قوم کے لیے، ایک والد کی طرح شفقت کرتے ہیں، مگر تم نے خود اپنا ستیہ ناش کیا اور تم نے جو ہے وہ میری خیر خواہی کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور تم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے. یہ 3 واقعات ہو گئے، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام کی قومیں. یہ قومیں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہو گزری ہیں اور اکثر ان میں شرک کا ہی جرم تھا. اب لوط علیہ السلام اور پھر شعیب علیہ السلام کا ذکر آئے گا. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سورۃ الانعام میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو اب ان کے بعد کا ذکر. اور لوط علیہ السلام
رشتے میں بھتیجے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لوط علیہ السلام نے بھی ہجرت فرمائی تھی. اور اب لوط علیہ السلام کا ذکر مختصر ہے اور پھر شعیب علیہ السلام کا ذکر آئے گا. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، جو تم سے پہلے دنیا جہاں میں کسی نے نہیں کی. إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، بے شک تم مردوں کے پاس نفسانی خواہش پوری کرنے آتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. یہ وہ قوم ہے جس نے گندا عمل سب سے پہلے تاریخ میں اختیار کیا، ہم جنس پرستی کا گندا عمل. مردوں سے معاذ اللہ خواہش پوری کرتے اور نکاح کے پاکیزہ بندھن کو چھوڑ دیا کرتے تھے. البتہ اس دور میں کسی پارلیمنٹ کا تصور نہیں تھا، اس دور میں کسی عدالت کا فیصلہ نہیں تھا، اس دور میں لوگوں نے بیٹھ کر انٹلیکچولی اکیڈیمکلی اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کیا تھا جو آج ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں یو کے کی پارلیمنٹ میں تالیوں کی گونج میں بل پاس کر دیا جائے مرد کی مرد سے شادی حلال، عورت کی عورت سے شادی حلال، اور اس کے بعد LGBT کے راستے کھولے جائیں اور یہ گندگی کا راستہ کھولا جائے. سنیے قرآن اس قوم کے بارے میں کیا کیا بیان فرماتا ہے، آگے بھی تفصیل آئے گی. بہت سارے عذاب اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے، یہ آنکھیں کھول دینے کے لیے واقعات کافی ہیں. یہ قوم تھی جس نے یہ ہومو سیکچولیٹی، ہم جنس پرستی کا گندا دھندا شروع کیا تھا. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو. وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوه من قريتكم، اور ان کی قوم کا جواب یہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ انہیں اپنی بستی سے نکال دو. انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں. ارے یہ پردے کی باتیں کرتے ہیں، یہ حجاب کی باتیں کرتے ہیں، یہ عفت کی باتیں کرتے ہیں، یہ حیا کی باتیں کرتے ہیں، یہ نکاح کی بات کرتے ہیں، ہاں بڑے پاکیزہ بنتے ہیں، نکالو ان کو. یہ سارا گندا عمل کیا ہے؟ ہم جنس پرستی کا گندا عمل کس چیز کا انکار ہے؟ نکاح کا انکار ہے نا، گھر گھر ہستی کے معاملات کا انکار ہے نا، خاندانی سسٹم فیملی فیبرک کا انکار ہے نا، اور کیا ہے آخر؟ تو ان گندوں نے پیغمبر کو کہا کیا بڑے پاک بنتے، بھائی نکالو اپنی بستی سے، یہ ہمارے آئیں گے تو ہماری محفلیں پھیکی پڑ جائیں گی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ فلاں فیملی کو انوائٹ نہیں کرنا ہے بھائی، یہ تو پردے والے، نقاب والے، حجاب والے، یہ آئیں گے تو موسیقی نہیں چلے گی، یہ آئیں گے تو یہ نہیں چلے گا، وہ نہیں ہوگا، ان کو نہ بلاؤ، نکالو ان کو. یہ ٹون ہمارے چلتی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ ہمارے ایمان، اللہ ہماری حیا کی حفاظت فرمائے. فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، تو ہم نے انہیں یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو نجات عطا فرمائی سوائے ان کی بیوی کے. بیٹیاں ایمان لائیں، وہ عذاب سے محفوظ رکھی گئی. لوط علیہ السلام کے ساتھ بیوی نافرمان تھی، مجرم قوم کے ساتھ تھی، وہ اس کو عذاب میں مبتلا کیا گیا. إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کے، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ پیچھے عذاب میں رہ جانے والوں میں سے تھی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی. اور بھی عذاب آئے اس قوم پر، ان کو اندھا کیا گیا اور ان کی بستی کو اٹھا کر پٹخا گیا ہے اور ان پر پتھر برسائے گئے ہیں. قرآن کہتا ہے مسومۃ عند ربک، ہر پتھر طے شدہ تھا، ٹارگیٹڈ تھا آپ کے رب کی طرف سے کس پتھر نے کس کو جا کے ہلاک کرنا ہے. ان کی قوم کی بستی کو اٹھا کر پٹخ دیا گیا، ڈیڈ سی میں بحر مردار میں ان کو غرق کر دیا گیا. اور ڈیڈ سی کیا ہے؟ وہاں مچھلی بھی زندہ نہیں رہ سکتی. اللہ نے عبرت بنایا ان کو. اتنے گندے عمل کی وجہ سے اتنے عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کو دی. اندھا کیا گیا، بستی پٹخ دی گئی، پتھر برسائے گئے، بستی الٹ دی گئی اور ڈیڈ سی میں ان کو غرق کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور آج دنیا میں یہ گندگی کا راستہ، اس کو قانون کا سہارا، پارلیمنٹ کی قانون سازی کا سہارا دیا گیا ہے. اللہ ہم سب کی حیا، ایمان اور گھرانوں کی حفاظت فرمائے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے انہیں پتھروں کی بارش برسائی. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو دیکھ لیجئے مجرموں کا کیسا انجام ہوا. یہ ذکر ہوا قوم لوط کا. اب ذکر ہے قوم شعیب کا. ایک رکوع ہم اور پڑھیں گے انشاءاللہ تاکہ 5 واقعات مکمل ہو جائیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تقریباً 8 ساڑھے 8 رکوعوں میں بعد میں آئے گا انشاءاللہ. اب شعیب علیہ السلام کی قوم، اس قوم میں شرک کے ساتھ ساتھ ناپ تول کی کمی کا جرم تھا، معاشی سطح کی برائی. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے بھیجا مدین کے لوگوں کی طرف ان کی برادری کے فرد شعیب علیہ السلام کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی ہیں بی بی قطورہ. بی بی قطورہ، ان سے ہوئے مدین، مدین کا علاقہ ان کے نام پر. تو ابراہیم علیہ السلام کے بی بی ہاجرہ، ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، بی بی سارہ ان سے حضرت
اسحاق علیہ السلام، اور تیسری بیوی ان کی بیوی قطورہ، اور ان کے صاحبزادے یہ مدین، ان کا ذکر یعنی اس علاقے کا نام ان کی نسبت سے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے بھیجا مدین کے لوگوں کی طرف ان کی برادری کے فرد شعیب علیہ السلام کو۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے فرمایا میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر پیغمبر کی بنیادی دعوت اللہ کی عبادت، البتہ عبادت کا وسیع تصور 24 گھنٹہ 24/7، انفرادی معاملات، اجتماعی معاملات، اللہ معبود ہے 24 گھنٹے، یہ تصور رہے۔ اور ہر رسول نے کہا یا قومی، یہاں بھی الفاظ ہیں اے میری قوم، لیکن رسول اللہ کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ کیوں؟ حضور کی رسالت عالمگیر ہے تمام انسانوں کے لیے۔ اسی سورہ اعراف آیت 158 میں آئے گا، 158 میں، یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ یہاں شعیب علیہ السلام قال یا قوم اعبدوا اللہ، تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ فأوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لہذا تم ناپ اور تول پورا کرو اور تم لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ مراد ہے کہ جب ناپ تول کی کمی ہوگی تو اعتماد ختم ہوگا، اعتماد ختم ہوگا تو مارکیٹس کہاں چل سکتی ہیں، بزنس کہاں چل سکتا ہے، پھر کیوس ہوگا، انتشار ہوگا۔ اعتماد نہیں ہوگا تو جھگڑے ہوں گے، پھر چیٹنگ ہوگی تو جھگڑے ہوں گے مارکیٹ میں، تباہی بربادی آئے گی اس کے اندر۔ اور ناپ تول سے وہ ترازو کے دو پلڑوں میں نہیں، جتنے ہم سفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹس استعمال کرتے ہیں وہ بھی، بجلی کے میٹر کی ایگزامپل میں نے پہلے دے دی تھی آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اپنا حق پورا لینا، اپنا فرض ادا نہ کرنا، یہ بھی ناپ تول کی کمی۔ اللہ کی نعمت پوری خوب لینا، اللہ کا شکر ادا نہ کرنا، یہ بھی ناپ تول کی کمی۔ ناپ تول کی کمی کا وسیع تر تصور ذہن میں رکھیں، صرف وہ جو ٹھیلے والے کے پاس جو ترازو کے دو پلڑے وہی نہیں ہے، جتنے ایکوپمنٹس آج ہم میجرمنٹ کے استعمال کر رہے ہیں، جس میں ڈنڈی ماری جاتی ہے، وہ سب اس میں شامل ہے۔ اس قوم میں ناپ تول کی کمی کا معاملہ۔ فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو تو سمجھو اس بات کو۔ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، اور تم ہر راستے پر اس ارادے سے مت بیٹھو کہ تم اللہ کی راہ سے ڈراؤ اور روکو اس کو جو اللہ پر ایمان لایا، اور نہ اس ارادے سے بیٹھو کہ تم اس راہ میں ٹیڑھ تلاش کرو۔ اللہ کے راستے سے نہ روکو، ایمان والوں کو مت ستاؤ، اور اللہ کے راستے میں ٹیڑھ پیدا نہ کرو، شبہات پیدا کرنا۔ اسلاموفوبیا آج کل ہے نا، اسلاموفوبیا کے ٹائٹل سے اسلام پر اعتراض، اسلام کے ماننے والوں پر اعتراض، قرآن کے احکامات پر اعتراض، رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت پر اعتراض، معاذ اللہ، یہ سارا کچھ پہلے بھی تھا، آج بھی ہو رہا ہے۔ تو فرمایا وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور نہ اس ارادے سے بیٹھو کہ تم اس راہ میں ٹیڑھ تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اور یاد کرو جب کہ تم تھوڑے تھے تو اللہ نے تمہیں تعداد میں بڑھا دیا۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ آبادی کی کثرت بھی دی، وسائل کی کثرت بھی دی، تمہیں جینے کا سلیقہ دیا، جینے کے وسائل عطا کیے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لائے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں۔ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ ایمان نہ لائے، فَاصْبِرُوا، تو صبر کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ پیغمبر کی دعوت کچھ قبول کرتے کچھ رد کرتے ہیں، تو اپنے ایمان والے ساتھیوں سے فرما رہے ہیں، ایک گروہ نے مانا ایک نے نہیں مانا، اب آزمائش تو ہوگی، مخالفت تو آئے گی اہل باطل کی طرف سے، صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ اللہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ 90 پارے کا آغاز ہے الحمدللہ۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه، ان کی قوم کے سردار جنہوں نے تکبر کیا کہنے لگے، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، اے شعیب ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے اور جو تمہارے ساتھ ایمان لائے انہیں اپنی بستی سے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہمارے طریقے پر پلٹ آؤ۔ قال اولو كنا كارهين، شعیب علیہ السلام نے فرمایا کیا ہم تمہارے طریقے پر آ جائیں اگرچہ ہم اس سے بیزار ہی ہوں، ہم تو حق پر ہیں اور تمہارے برے طریقے کا انکار کرتے ہیں تب بھی تمہاری بات مانیں۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا،
یقین ہے پھر تو ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا اگر ہم تمہارے طریقے پر لوٹ آئیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس طریقے سے نجات عطا فرمائی ہے. یعنی اللہ نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا اور ہم تمہارے غلط راستے کو مانیں. استغفر اللہ, how is it possible؟ وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا, اور ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اس طریقے پر پلٹ آئیں مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے. کیا مطلب؟ عاجزی کا بیان ہے, عاجزی کا بیان ہے. ہدایت پر قائم رہیں گے تو کس کی توفیق سے؟ اللہ کی توفیق سے. تم تقاضا کرو کہ تمہارے غلط طریقے پر نہیں آئیں گے ہم, مگر یہ کہ اللہ چاہے. یہ عاجزی کیا ہے؟ ہم تمہارے برے طریقے سے اگر بچ سکتے ہیں اور ہدایت پر قائم رہ سکتے ہیں تو کس کی توفیق سے؟ اللہ کی توفیق سے. ایاک نعبد, آگے کیا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اللہ تیری ہی عبادت کرتے, تجھ ہی سے مدد مانگتے. تیری عبادت پر قائم رہنا تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا, اور ہمارے رب نے اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ فرما لیا ہے. عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا. اور ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین, اے ہمارے رب فیصلہ فرما دے. یہ تو واقعات مختصر ہے نا. اینڈ پر کیا ہے؟ ایک وقت آتا ہے پیغمبر کے ہاتھ اٹھتے ہیں, اللہ دیٹس اٹ, اب فیصلہ فرما دے. اللہ اکبر. پیغمبر کے حوصلے ہوتے ہیں, صبر ہوتا ہے, بٹ سم ٹائمس وہ وقت آتا ہے اب پیغمبر بھی اللہ اب تو فیصلہ فرما دے. اللہ اکبر. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق, اے ہمارے رب فیصلہ فرما دے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ. وانت خیر الفاتحین, اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے. وقال الملأ الذین کفروا من قومہ, اور ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا وہ کہنے لگے لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون, کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی علیہ السلام تو بے شک تم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ, پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا. یہاں زلزلے کا ذکر ہے, بعد میں زوردار آواز چیخ اس کا مسلط کیا جانا وہ بھی ذکر ہے, اور شولے برسایا جانا آسمان سے وہ ذکر بھی ہے. اللہ اکبر. ایک ایک قوم پر کئی عذاب. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ, پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ, تو اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے. الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا, وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا ایسے برباد ہو گئے. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا, گویا کہ وہ ان میں بسے ہی نہ تھے. الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا, وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا. كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ, وہی نقصان اٹھانے والوں میں رہے. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ, پھر شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا. وَقَالَ يَا قَوْمِ, اور فرمایا میری قوم, لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي, یقیناً میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا چکا. وَنَصَحْتُ لَكُمْ, اور میں نے تو تمہاری خیر خواہی چاہی تھی. فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ, پھر میں کافر قوم پر کیوں غم کروں. یہ ہے پیغمبر جو افسردہ تو ہوتے ہیں لیکن قوم مان کر نہیں دیتی. یہ 5 واقعات ہو گئے, اور اس کے بعد اس عمومی طور پر رسولوں کا ذکر, اور پھر 8 ساڑھے 8 رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کے حالات کا تذکر آئے گا. وہ تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.